أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين رحمة العالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. صلى سورہ قصص کی 68ویں اور 69ویں آیت ہے، اور موضوع سخن یہی ہے کہ اللہ کے چنندہ بندے، اللہ نے جن کو چن لیا اور تمہارے پروردگار نے جو چاہا خلق کیا، جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وہ یختار اور اس میں سے چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اور لوگوں کو چننے کا کوئی اختیار نہیں۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو بلند ہے ہر اس چیز سے جس کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورَهُمْ، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ آیت بہت واضح ہے، اور اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ مثال بھی دینا ہے کہ جو شخص پرورش کرتا ہے اپنی اولاد کی، وہ بھی جانتا ہے کہ اپنی اولاد کس لائق ہے اور کس کو کس کام سے لگانا ہے۔ اور اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ 5 بیٹے بیٹھے ہوئے اور مولانا کے لیے پانی لانا ہے مثلا، تو باپ جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے ان میں سے کون تیز ہے اور اسی کو اشارہ کرتا ہے۔ یہ چنے ہوئے حضرات ہیں۔ کبھی چننا جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے، اور کبھی چننا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس کام کے لیے چنے گئے۔ ایک مولانا صاحب تھے اور لے لیتے تھے لوگوں سے خمس بھی، زکوٰۃ بھی، اور اپنے پیسے بھی ملا دیتے تھے، اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب آئے، آج کے ان سے طلب کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ کس سالن میں تھے پتہ نہیں، انہوں نے منع کر دیا بعد میں آنا۔ رات میں جب وہ سوئے ہیں تو انہوں نے خواب میں امام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے سپرد ایک کام کیا ہے، اگر تم نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور کو اس کا سپرد کر لیں۔ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے دروازے پر کچھ لوگ آتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک وسیلہ ہیں ان کی مدد پہنچانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سینٹر جنہوں نے بنائے ہیں اور جنہوں نے سینٹر چلائے ہیں، ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک کرم ہے تمہارے لیے
کہ اللہ نے اور اہل بیت نے چنا ہے اس کام کے لیے. اسی طریقے سے مجلس میں آنے کے لیے بھی چنا ہی جاتا ہے کہ جو چنیدہ ہیں وہی آتے ہیں. اور آنے کے بعد اب جو وہ لے جاتے ہیں اپنی آنکھوں کی مشکوں سے وہ چھوٹے چھوٹے سے آنسو جو گراتے ہیں وہ موتیوں کی شکل میں رمال سیدہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں پر مجھے آپ کے سامنے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ جو مجالس اعضاء ہیں اور یہ جو آپ کی شرکت ہے اور اس میں جو بیٹھنا ہے یہ بیکار نہیں جاتا. چاہے مولانا جو ہے وہ آپ کی سما خراشی کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ آپ جو آئے ہیں جس نیت سے آئے ہیں وہ آپ ضرور لے کر جائیں گے. مثال کے طور پہ اوپر ملائکہ جو یہاں پر آتے ہیں جب وہ لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا وہ خوشبو تمہارے اندر نہیں تھی جو ہم محسوس کر رہے ہیں. کہا مجلس اعضاء برپا تھی، کچھ لوگ جمع تھے، ہم انہی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے یہ خوشبو ہمارے اندر آئی. تو دوسرے ملائکہ حسرت سے کہتے ہیں کہ وہ مجلس کہاں پر ہے، ہمیں بھی لے جاؤ. تو کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، کیا کم سے کم وہ جگہ تو ہے جہاں پر مجلس ہو رہی تھی، ہم وہیں سے بچی ہوئی خوشبو لے جائیں گے. ایک سلوات بھیجیں. تو بہرحال خداوند عالم نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور اس میں سے چن لیتا ہے الگ الگ کام کرنے کے لیے. تو جو الگ الگ کام کرنے کے لیے لوگوں کو چن سکتا ہے وہ اپنی رسالت کے پیغام کے لیے بھی چنے گا اور رسالت کے بعد خلافت و امامت و وصایت و ولایت کے لیے بھی چنے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ولایت کی بات آتی ہے، وصایت کی بات آتی ہے، خلافت کی بات آتی ہے تو یہاں پر نبی بھی مجبور ہے. نبی بھی اس میں اپنی رائے تو دے سکتا ہے مگر انتخاب نہیں کر سکتا، اختیار نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی تم اتنے لوگ ہو 7,000، اس میں سے چنا جائے گا. 7,000 میں سے 700 چنے، 700 میں سے 70 چنے جناب موسیٰ نے جو نیک تھے. ان کو لے کر گئے طور پر اور طور پر کلام ہوا. کہا کہ نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہرتن، دو بدو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو خدا نے جواب میں کہہ دیا لن یرانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ جنت میں دیکھیں گے. اور وہ جو مر گیا بیچارہ اینکر جو تھا وہ بیان کر رہا تھا اپنے ایک تقریر میں کہ قیامت میں جب جنت میں جائیں گے سب لوگ ہم تو اللہ بہترین جوان کی شکل میں آئے گا اور آنے کے بعد آپ کے شانے کے اوپر ہاتھ رکھے گا اور رکھ کر یہ کہے گا میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے تھے. اور دوسرے دن شیعہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز خداوند عالم جنت میں بھی نہیں آئے گا، اور جنت میں جب آ سکتا ہے وہ تو اس کی ضرورت جنت میں کم تھی، دنیا میں زیادہ تھی. جب دنیا ہی میں نہیں آیا تو جنت میں کیا آئے گا. یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مانگا اور اللہ نے کہا نہیں آ رہا، اصرار کیا جناب موسیٰ نے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جھلک اللہ کی نہیں، نور خدا کی ایک جھلک پہاڑ پر ایسی گری کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور چور ہو گیا. بس یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے
کہ اتنی زیادہ پابندی کے ساتھ کہ 7,000 سے 700 سے بھی 70 چنے ہیں جناب موسیٰ نے اور لے کر گئے ہیں، تو ان کا حشر یہ ہوا ہے۔ اب موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گا کہ موسیٰ تم 70 لے گئے تھے زندہ اور مردہ واپس لا گئے، پالنے والے ان کو زندہ کر دیں، تو سب کے سب زندہ ہوں گے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی بھی اگر چاہے کہ اپنے لیے بہت ہی مقدس اور بہت ہی اچھا خلیفہ منتخب کر لے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں بس میں؟ اس لیے کہ اس کے انتخاب میں یہ ہے کہ ہاں جانتا ہے باطن بھی ظاہر بھی، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ جو ظاہر جانتا ہے اور باطن جانتا ہے، نبی بھی وہ ظاہر اور باطن نہیں جانتا۔ جناب موسیٰ ایک سے بات بھیجیں آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی برائی نہ کی جاتی ہے؟ نہیں ہے نا؟ طے شدہ کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہ مولانا میری کوئی برائی نہیں کرتا، سب کی برائی کوئی نہ کوئی کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے خدا سے پالنے والے یہ سب میری غیبت کرتے ہیں، میری برائی کرتے ہیں میرے پیٹھ پیچھے، ان کو روک دے۔ تو خداوند عالم نے جواب میں کیا کہا معلوم ہے؟ اے موسیٰ میری برائی کرنے والوں کو کبھی میں نہیں روکتا، تو تمہاری برائی کرنے والوں کو کیسے روکوں؟ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا، تو جمع کرنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ سب دعا کرو، اللہ قبول کرے گا۔ دعا بار بار ہو رہی ہے، قبول نہیں کر رہا ہے خداوند عالم۔ کہا پالنے والے دعا کیوں نہیں قبول؟ کہا تمہاری جو ایک سامنے کمیونٹی ہے اس میں جو ہے ایک چغل خور ہے، جب تک وہ چغل خور رہے گا تم سب کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کہا پالنے والے نام بتا دیں۔ کہا موسیٰ نام بتاؤں یعنی میں بھی چغلی کروں؟ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں نام تو نہیں بتا سکتا۔ کہا پالنے والے کوئی طریقہ بتا دیں۔ کہا تم اعلان کر دو کہ اس کمیونٹی میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، نام نہیں دو۔ اب جب اعلان کیا موسیٰ نے تو اس چغل خور کو احساس ہوا، اس نے کہا پالنے والے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس کی توبہ خدا نے قبول کی، دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اس مجمع میں چغل خور کا بھی پتہ نہیں تھا ان کو موسیٰ کو۔ اب کیا خدا ان کے حوالے کرے گا کہ اپنا خلیفہ چن لو؟ موسیٰ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ نام بتا سکتے ہیں کہ اس کو میں نے منتخب کیا ہے، پالنے والے اس کو تو بنا دے خلیفہ۔ یعنی انتخاب جو ہے جناب موسیٰ نے کیا، مگر بنانے کا حق اللہ کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ۔ اب یہ معلوم ہے آج کل تو ایک نیا دور چلا ہے اور وہ میں چاہوں تو کر سکتا ہوں مگر نہیں کرنا چاہتا۔ جتنا زور سے ذاکر پڑھے گا اتنی زور کی صلوات ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد اور جتنی زور سے جو ہے وہ نقطہ آئے گا اتنی زور سے نعرے حیدری لگے گا۔ تو بس میں یہاں پر مجھے زور سے پڑھنا نہیں ہے، مجھے پوائنٹس دینا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہتھوڑی سے اس کو داخل نہیں کرنا ہے، دل سے آپ اس کو قبول کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے معراج میں گئے ہیں رسول اللہ، السلام علیکم مولانا صاحب، معراج میں گئے ہیں رسول اللہ، اور معراج میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور جتنے حجاب ہیں جنت میں سب پر علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اب جو ہے وہ معراج میں آگے جا رہے ہیں رسول اللہ، اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر جبرائیل رک گئے۔ اس جگہ پر رکنے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، تو آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات لہو ما فی السماوات والارض ولا یؤدہ السماوات۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اس کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض جو ہے یہ زمین اور آسمان کو جو چیز گھیرے ہوئے ہے، میٹر کو جو چیز گھیرے ہوئے ہے اس کا نام ہے کرسی۔ اور جہاں میٹر آتا ہے، جہاں پر اسپرچل سائڈ ہوتی ہے، اور جہاں پر علم ہوگا، جہاں پر حلم ہوگا، جہاں پر یہ تمام صفات خداوند عالم ہوں گے، وہ گھیرے ہوئے ہیں عرش۔ یہاں پر ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حد ہے ملائکہ کی بھی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں پر رکے ہیں جبرائیل، اور کہا لو دنوت انمولتن لا احترقت، ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا تو ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس سے آگے جو بڑھے گا وہ جل جائے گا، اور رسول آگے بڑھے ہیں۔ صرف وہ آگے بڑھ سکتا ہے جس کے اندر رسول جیسے صفات پائے جاتے ہوں، اور کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ٹھیک، اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اذنو منی، مجھ سے قریب ہو، اور رسول قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل آ گئی، سب سنے ہوئے بات ہے۔ اب جو ہے رسول نے ایک مرتبہ خدا سے التجا کی، اور التجا یہ ہے کہ پالنے والے میں یہاں تک تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یہ جو مجھے آواز آ رہی ہے بس اتنا بتا کہ یہ تیری آواز ہے یا علی کی آواز ہے۔ ایک سلوات بھیجیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ اب چننے والی بات ہے، تو میں چننے والی بات آپ کو بتاؤں۔ میں یہاں آیا تھا، یہ مولانا صاحب نے آفتاب بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کیسا چاہیے آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں۔ یعنی جو انوائٹ کرتا ہے کسی کو، وہ میزبان مہمان کے ارادے، مہمان کی خواہشیں، ان سب کو پورا کرتا ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے رسول اللہ کو معراج میں، تو اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کے کمفرٹ کے لیے ہر اس چیز کو مہیا کرے جو رسول اللہ کمفرٹ دے سکے۔ تو اب رسول اللہ وہاں تنہو تنہا ہے۔ کبھی آپ نیو جرسی میں تنہو تنہا رہے ہیں؟ جو تنہو تنہا رہتا ہے اس کے سامنے اگر وہ آ جائے جس کو وہ پہچانتا ہے تو پھر دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آوازیں نہیں آ رہی ہیں، صرف ایک آواز آئی جس کو وہ پہچانتا ہے، سبحان اللہ، دل کو سکون۔ یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بلانے سے پہلے اس جگہ جہاں پر کوئی مخلوق نہیں ہے سوائے ذات احدیت کے اور قدرت الہی کے اور رحمت الہی کے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ کیا عالم ہوگا رسول اللہ کا؟ تو اب رسول اللہ وہاں پہنچے تو اب کلام ہو رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کو
سکون پہنچ رہا ہے کس سے؟ علی کے لہجے سے. اب اکثر جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی کیوں کرتے رہتے؟ تو ان کے لیے الفاظ ہوں گے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے جو ہے ہماری ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے تمہیں بلانے سے پہلے تمہارے قلب کا ہم نے امتحان لیا اور یہ دیکھا کہ تمہارے قلب میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور چونکہ ہم نے تمہارے دل میں علی ہی کی محبت پائی لہذا علی کے لہجے کو اپنایا تاکہ تم سے گفتگو ہو اور تمہارے دل کو برد الیقین حاصل ہو. ایک سلوات ماشاء اللہ سے یہاں پر سب پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ مولانا صاحبان پڑھتے ہی رہتے ہیں عین الیقین حق الیقین. تو یہاں پر جو ہے وہ علم الیقین عین الیقین حق الیقین یہاں رک جاتے ہیں. سر معراج والی حدیث میں برد الیقین بھی آیا ہے. برد الیقین یعنی وہ یقین جو ٹھنڈک پہنچائے. سبحان اللہ. تو یقین دیکھیں علم الیقین آگ جل رہی ہے، دھواں دیکھا آگ جل رہی ہے، علم ہوا. آگے گئے آنکھوں سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، حق الیقین. اس کو چھو کے دیکھا حق الیقین یعنی اب محسوس ہو گیا کہ آگ ہے. اب اس کے بعد جو ہے منزل آتی ہے برد الیقین کی جو خدا بند عالم رسول کو دے رہا ہے. اور وہ برد الیقین دینے کے بعد اب اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ اے رسول یہ بتاؤ کہ زمین سے جب چلے ہو تو تم نے سب کو آزمایا ہے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں پالنے والے میں نے آزمایا ہے سب. کہا اس میں سے کون سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے؟ کہا علی. کہا ٹھیک کہہ رہے ہو تم، علی ابن ابی طالب. کیا تم نے اپنے لیے خلیفہ اور وسیع چن لیا ہے؟ کہا پالنے والے میں نے چنا نہیں ہے، تو بہتر ہے چننے کے معاملے میں سبقت نہیں کر سکتا. کہا تو پھر فاتخذ علیٰ وسیع، علی کو تم اب اختیار کرو اور چن لو اپنا وسیع، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین. یہ حکم خدا نے دیا اور رسول نے کہا کہ ہاں پالنے والے. اس کی وجہ بھی بتا دیں. کہا میں نے علی کو بھر دیا ہے اپنے علم سے اور اپنے علم سے. ایک سلوات ہے محمد وعلیہ. تو اختیار جو ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے، آسمان پر. معراج میں اختیار کیا ہے رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے نہیں اللہ نے چنا ہے. چننے کے بعد یہ بتایا کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو علم دیا ہے اور علم کے ساتھ حلم دیا ہے. یاد رکھے گا علم اور حلم یہ دونوں جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو پھر کمال کی منزل پر پہنچتے ہیں. 25 سال کے بعد اور 25 سال سے پہلے جو علی نے ظاہر کیا وہ علم تھا، اور 25 سال کے درمیان خلافت کے جو علی نے ظاہر کیا وہ حلم تھا. حلم میں علی نے روکا تھا دروازے تک جانے سے، اور شجاعت فاطمہ لے گئی تھی دروازے تک. ایک سلوات بھیجے محمد. اب جب علم دیا ہے تو اب علم کے بارے میں رسول اللہ نے بھی کہا کہ میں نے علی کو، یا علی میں نے تمہیں 1000 باب علم کے تعلیم کی. اور مولا کائنات نے کہا کہ اس میں سے ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، وہی جو ہے وہ آپ کا ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہوا کرتا تھا. کھانسی ہو رہی ہے تو اسی کے پاس جا رہے ہیں، پیٹ میں درد ہے تو اسی کے پاس جا رہے ہیں، اور سب کچھ وہی کر رہا ہے اکیلا. اب اتنے برانچز نکل آئے ہیں
کہ ہر ایک کا ایک اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں باریکیاں جو تھیں وہ آپ نے نکالی. یہاں پر مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے 1000 باب دے دیے اور اس میں سے برانچز نکالے ہیں میں نے 1000. ہر ایک باب سے 1000 باب. جب گننا شروع کریں ہم تو ہم گن نہیں سکتے جتنے علوم مولا کائنات کے پاس ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں اس علوم کے سلسلے میں، وہ الگ موضوع ہے. مگر اتنا میں ضرور کہہ دوں کہ میرٹ بیس کے اوپر رسول اللہ بھی رسول ہیں اور مولا کائنات بھی ولی ہیں. رسول کے لیے کیا ہے؟ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. رسول کے کام 4 ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، علم کتاب دینا اور علم حکمت دینا. یہ 4 کے بعد 5واں نہیں ہے. جہاد کرنا بھی نہیں ہے، جنگ کرنا بھی نہیں ہے، تخت خلافت پر بیٹھنا بھی نہیں ہے. یہ 4 کام ہیں جو انجام دے. تلاوت ایسی کرے جیسے رسول کرتے ہیں، نفوس کو ایسے پاک کرے جیسے رسول پاک کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم ایسے دے جیسے رسول تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کی تعلیم ایسے دے جیسے رسول دیتے ہیں. اب پورے اصحاب میں جمع کر لیں. جمع کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ان میں رسول جیسی تلاوت کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ میرے گھر سے جو میرا بچہ نکلے گا باہر تو میری زبان بولے گا، اور جو رسول کے گھر سے بچہ باہر نکلے گا رسول کی زبان بولے گا. تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے علی کا گہوارہ بھی جھلایا، علی کو کھانا بھی کھلایا، علی کو دوش پر بھی اٹھایا، علی کو لے کر مدینے میں سیر بھی کی. اور علی وہی زبان بولتے ہیں جو رسول بول رہے ہیں. اب میں رسول کے بارے میں نہیں کہوں گا. رسول بھی وہ زبان بولیں گے جس گھر سے نکلے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے تو ابو طالب کی زبان رسول بول رہے ہیں، رسول کی زبان علی بول رہے ہیں، اور بالکل لہجہ وہی ہے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لہجے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مولانا کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، ایک ایکسٹریم ذات نکالتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ایک اس میں سے کم نکالتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ایک اور کم نکالیں گے وَلَضَّالِّينَ. یہ ایک دم ایکسٹریم اور ایک دم. ہم اگر یہ سنیں گے کسی صحابی سے تو پریشان ہو جائیں گے کہ بھیا یہ 1,24,000 صحابی تو غدیر میں تھے، ان میں سے ہر ایک کا لہجہ الگ الگ، کون سے لہجے کو مانے؟ تو صحابہ کے حوالے کیا ہی نہیں. آپ نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ عثمان کی قرات ہے، یا اب عمر کی قرات ہے، یا ابو بکر کی قرات ہے. لیکن جب قرات کی منزل آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ علی کی قرات ہے. سبحان اللہ. علی سے حفص نے لیا ہے، اور حفص کی روایت کو سعودی عرب نے لیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ جہاں قرآن کی بات آ جائے اس کو جمع کرنے کا بھی کام علی ابن ابی طالب کا ہے، بیان کرنے کا بھی کام علی ابن ابی طالب کا ہے. اس لیے کہ جتنے دوسرے ہیں وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قرآن سیکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی، بعد میں خلف ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بیان عطا کیا گیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم، پھر خلقت اور خانہ کعبہ میں پیدائش، اور آگے آغوش رسول میں بیان قرآن. ایک سبات بھیجے محمد. ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، اور وہ افریقہ سے تھا. میں لفظ وہ عربی والا نہیں استعمال کروں گا جس میں اسود لکھا ہوا ہے. تو یہ اسود جو ہے وہ آنے کے بعد مولا علی سے کہا یا امیر المومنین طاہرنی
مجھے پاک کر دیں، میں نے چوری کی ہے اور مجھے آپ پاک کر دیں۔ امام نے اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ اپنی اصلاح کرو اور توبہ کرو۔ تو پھر آ گیا دوسرے دن، یا امیر المومنین طاہر نہیں، اے امیر المومنین مجھے پاک کر دیں، میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے پھر واپس بھیج دیا کہ جاؤ اپنے توبہ کرو۔ تیسری مرتبہ جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین طاہر، تو امام نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ قلم کر دو، اس کی انگلیاں قلم کر دو۔ دیکھیں بہت فرق ہے، یہاں پر میں آپ کے ساتھ بھیجا گیا، ہاتھ یہاں سے نہیں، انگلیاں، 4 انگلیاں یہ جو ہے کاٹی جاتی ہیں، انگوٹھا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ اللہ کی مساجد میں سے ہے، سجدہ کرنے کے لیے۔ کاٹ دیا مولا کائنات نے اور اس کو لپیٹ دیا کپڑے سے۔ اب وہ خشک ہوتا ہوا وہاں سے نکل رہا ہے۔ منافق تو رہتے ہی۔ ابن کوا، نام دیکھیں، ابن کوا جو ہے، ابن الکوا، وہاں کھڑا ہوا تھا منافق۔ اس نے کہا کٹوا لیا ہاتھ؟ کس نے کاٹا ہاتھ؟ تو اب جو ہے اس نے شروع کیا، لے سے حجاز میں، حجاز کے شیر میں، کبش عراق میں، اول السابقین میں، سبتین کے باپ میں، یعنی مدح کرنا انہوں نے شروع کی ایک کے بعد دیگرے، شریف الاصل نے اور شریف النسل نے، پورے کے پورے جب مدح کر چکا تو ابن کوا نے کہا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں تم مدح کر رہے، تو پلٹ کر اس نے ایک جواب دیا، سنیے گا جواب، لاؤ قطع، اگر علی نے قطع کیا ہوتا مجھے اربن اربن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے علی نے میری، مزدت تو الا حبا، میری محبت کے علاوہ کوئی اور چیز بڑھتی نہیں۔ ایک سوال ہے کہ یہ جب جملہ کہا اس نے اور وہاں سے چلا گیا، وہ ابن کوا واپس آیا علی مولا کہا یہ علی دیکھ رہے ہو؟ ابن عباس بھی تھے، تو ابن عباس نے پورا واقعہ مولا علی کو سنایا۔ تو قبل اس کے کہ ابن عباس کہتے، مولا نے اسی جملے کو دہرا دیا، لا قطعت اربن اربن، اگر میں قطع کر دیا جاؤں ٹکڑے ٹکڑے، لمزدت تو یقینا، تو صرف یقین حب محبت کے علاوہ کوئی چیز بڑھے گی نہیں۔ یہ جملہ مولا نے دہرا دیا، اور اس کے بعد کہا اے ابن عباس، میں اگر پوری دنیا کی دولت اور میں اگر اپنے دشمن کو شہد اور بہترین غذا بھی کھلاؤں، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں تو اس کی محبت کم نہیں ہوگی۔ اب جملہ سنیے گا، اس کے بعد والا جملہ سنیے گا، ایک سلوات بھیجیں پہلے۔ امام حسن سے کہا علیہ السلام کہ بیٹا جاؤ اپنے چچا اسود کو بلا کر لاؤ۔ لفظ چچا استعمال کیا ہے مولا کائنات نے، اور یہ کہا کہ اسود میرا بھائی ہے اور تمہارا چچا ہے حسن، بلا کر لاؤ۔ جب لے کر آئے اسود کو تو امام نے کپڑا رکھا اس کے ہاتھ کے اوپر، چند فقرات پڑھے، اس کا ہاتھ صحیح ہوا تو مسکرا کر امام کی طرف دیکھنے لگا، دیکھنے کے بعد کہا مولا اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر یہ آپ ہی کے کام آئے گا۔ ہر جنگ میں امام کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ نہروان میں امام کے
ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اسود کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ جس کو خدا, ایک جملہ سنیے گا آپ, بہت سی ایسی محبتیں ہیں کہ فورس کر کے آپ کو محبت کرانی پڑتی ہے کہ نہیں؟ یہ فورس والی محبت کبھی کروائیے گا نہیں. اس لیے کہ جب بھی یہ فورس والی محبت ہوتی, جیسے زبردستی شادی کر دی, اب جو ہے 1 سال کے بعد مجھے فون آتے ہیں کہ کیمسٹری نہیں مل رہی. بھیا کیوں؟ کیمسٹری میں کیا ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہے زبردستی والی محبت نہیں. فطرت خود اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ فطرت خود چاہتی ہے اور خود نفرت کرتی ہے. چھوٹا سا بچہ آپ نے اپنی گود میں اور اس کے سامنے برا سا چہرہ بنائے, کیا کرے گا؟ وہ آپ کے پاس آئے گا. آپ مسکرائیں, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. فطرت ہے نا, برے کو ناپسند کرنا اور اچھے کو پسند کرنا, یہ انسان کی فطرت ہے. خداوند عالم نے رسول کے ذریعے سے اگر ان صحابہ کی محبت مانگی ہوتی تو ان میں اچھے بھی تھے, برے بھی تھے. روز محشر آپ کو کہنے کا حق ہوتا کہ پانے والے تمہیں ایسے ایسوں کی محبت واجب کی تھی, میرا دل تمہارا نہیں, لہذا میں نے ان میں سے کسی سے محبت نہیں کی. ہاں جو ان میں سے اچھے تھے میں نے ان سے محبت کر لی, جو اچھے نہیں ان کو چھوڑ دی. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جن میں سے ہر ایک ایسا ہو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت ہو. عیسائی ہے مگر محبت کرے, یہودی ہے مگر محبت کرے. ایک شخص آیا تھا, یہودی تھا, امام کے پاس, اور اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مگر ہوں یہودی. مرے گا تو مر بھی گیا تو یہودی مرا. تو لوگوں نے امام سے کہا کہ وہ تو مر گیا. کہا مر گیا, وہ جہنم میں جائے گا مگر آگ اس کو اذیت نہیں دے گی, اس لیے کہ اس کے دل میں علی کی محبت. تو یہاں ایک سلوات دیجیے محمد. ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب عوالم العلوم میں بہار الانوار کی 38ویں جلد میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کا ثواب 16,000 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے. یہاں آپ کا یا علی کہنا بہت آسان ہے, لیکن جہاں سب دشمن ہوں ان کے درمیان میں یا علی کہہ دیں تو یہ کمال, ایک یا علی. اور رسول اللہ کی حدیث بھی کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ یا علی انت مثلو سورۃ قل هو اللہ احد. علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد. جس نے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا اس کا ثواب 1/3 قرآن. جس نے 2 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی اس کا ثواب 2/3 قرآن. جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی اس کا ثواب پورے قرآن کے برابر. رسول اللہ مسجد میں تھے اور یہی پوچھ رہے تھے تم میں سے کون ہے جو ہر روز قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ سب بیٹھے رہے چپ چاپ. سلمان کھڑے ہو گئے. تو بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ختم کر دیں گے, یہ تو ہمارے ساتھ تھے, یہ تو ہمارے ساتھ تھے, یہ تو ہمارے. کہا وہ سلمان سے پوچھو, میرے پاس بات نہیں. تو سلمان نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے پورا قرآن ختم کر دیا. تو اب یہاں پر جو ہے علی کی مثال دی گئی ہے قل هو اللہ کے ذریعے سے. جو علی سے محبت کرے اپنی زبان سے اس نے 1/3 ایمان حاصل کر لیا.
جو علی کی مدح جو علی کی نصرت کرے اپنے قلب سے اور محبت کرے اپنے قلب سے، اس نے 2/3 ایمان حاصل کر لیا، اور جو علی سے محبت کرے اور علی کو مانے اپنے دل سے، اپنے قلب سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے، اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت علی زبان سے کرے تو، اور دل سے کرے تو، اور ہاتھوں اور جوارح سے کرے تو، اس کو پورے ایمان کا ثواب مل جائے گا۔ بس میں یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہوں، میری زندگی، میں نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ میری زندگی کے ہر لمحے کو فالو کریں، لیکن تنہا علی کی ذات وہ ذات ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اگر آپ فالو کریں تو عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ولادت عبادت ہے، بچپنا عبادت ہے، جوانی عبادت ہے، اور شہادت عبادت ہے۔ یعنی پوری زندگی کا کوئی بھی لمحہ آپ لے لیں تو عبادت ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، ذکر ہو عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ابو بکر جو ہے وہ بار بار دیکھ رہے تھے علی ابن ابی طالب کی طرف، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا کیا کر رہے ہیں، کیوں علی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹی تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے کہا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو بس یہاں پر جو ہے وہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو علی کے فضائل کو دیکھے اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے۔ جو علی کے فضائل دیکھے، جو علی کے فضائل پڑھے، اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے زبان سے ادا کیے، اور جو علی کے فضائل سنے اس کے وہ گناہ معاف ہیں جو کان سے سنے۔ اب یہاں پر ایک آخری جملہ، اور جو علی کے فضائل کو لکھے، جب تک اس کی یہ لکھت اور جب تک یہ اس کی تحریر رہے گی، ملائکہ اس کے اوپر استغفار کرتے رہیں گے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب 5ویں چیز آپ کے سامنے، جو علی سے بھرپور محبت کرے، علی کی محبت اس کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ بس یہاں تک آپ کو لے کے آئے ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بس اتنا کہنا ہے کہ مولانا صاحب آپ آج کل علی علی کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کے بات، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، فتنہ اگر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا رسول اللہ نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے جہاں پر لوگوں میں اختلاف رائے ہو جائے، ہر ایک کی رائے ہو جائے الگ الگ، اور جہاں پر لوگ جو ہے بکھر جائیں اور فتنہ برپا ہو جائے، فَلْزِمُوا عَلِيًّا، تو علی کے دامن کو مضبوطی سے سبحان اللہ۔ فتنہ جب ہو، آج کل فتنے کا زمانہ ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، علی کے دامن کو تھامنا۔ فخر الدین رازی آیت الکرسی کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ من اتخذ علیًا اماما و ولیا، جس نے بھی لے لیا علی کو امام کی صورت میں اور ولی کی صورت میں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے عروۃ وثقی کو پکڑ لیا۔ یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ آگے چلیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ذات علی وہ ذات ہے جس کے بارے میں صرف رسول نہیں تمام انبیاء نے خبر دی ہے۔ جب جنگ نہروان کے جب جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے مولا، تو ایک مرتبہ عمار سے کہا کہ عمار یہ جو تم گھڑی وہ دیکھ رہے ہو، گھنٹہ جو پرانا ہوتا تھا چرچ کے اوپر جسے ناقوس کہتے ہیں، یہ ناقوس بولتا ہے۔ کہا مولا کیا بولتا ہے؟ تو عمار کو بتایا کہ یہ ناقوس یہ کہتا ہے کہ اے اہل دنیا،
تم نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ کر اپنے آپ کو کمزور کر دیا اور اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. وہ پورے کا پورا سلسلہ امام نے بتایا. عمار نے اس کو یاد کر لیا. چرچ میں گئے, اس سے کہا ناقوس بجے. اس نے کہا میں نہیں بجاؤں گا. کہا تم بجاؤ تو میں بتاؤں گا تمہیں کہ یہ ناقوس بول کیا رہا ہے. جب اس نے بجایا تو ایک مرتبہ عمار نے اسی لحاظ سے بولنا شروع کیا. جب عمار بول چکے ہیں تو وہ سجدے میں گرا اور سجدے سے سر اٹھا کر اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری رسول کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ناقوس کیا بولتا ہے. وہ مسلمان ہوا اور جنگ صفین میں شہید ہوا, لیکن بس اتنا مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے کہ ہر پرندے کی آواز, ہر چیز کی آواز مولا کائنات, ہم تو بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہر ذرہ تسبیح کرتا ہے, مگر کیا تسبیح کرتا ہے یہ علی ابن ابی طالب بتائیں. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ قرآن کا اور ایک ایک مخلوق کی زبان ہمارے ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں. جب کسی نے آ کر یہ کہا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا آپ تو یہ رومی غلاموں کی بھی آواز زبان جانتے ہیں اور ان کی بھی زبان جانتے ہیں, تو ایک مرتبہ کہا آواز ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. جب اللہ نے ہمیں ان کے اوپر حکمران بنایا ہے تو جو بھی ہماری حکومت میں زبان بولے گا وہ سب ہم جانتے ہیں. تو 72 زبانیں امام علی نقی علیہ السلام نے ایک کنکر کے ذریعے سے اپنے صحابی کو تعلیم دے دی. لعاب میں منہ میں رکھا اور کہا کہ تم اپنے منہ میں رکھو, سب زبانیں جان جاؤ. تو اکثر جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مسجد میں بیٹھا ہوا بار بار دعا کر رہا تھا. معلوم ہے اس کو جتنی زبانیں آتی تھی سب میں دعا کر رہا تھا ایک ہی. پہلے اس نے عربی میں دعا کی, اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا اور اپنی زبان میں اس نے دعا کی. تو انہوں نے جو ہے دوسرے خلیفہ بھائی ایک ہی زبان میں دعا کر لی, 2 زبانوں کی 3 زبانوں کی ضرورت نہیں. نہیں میں یہ سوچ کر دعا کر رہا ہوں کہ یہ زبان اللہ نہیں سمجھے گا تو یہ میں سمجھ جائے گا, یہ سمجھ جائے گا. تو یہاں پر جو ہے مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے اللہ صرف زبان کی آواز نہیں سنتا ہے, دل کی صدا. صرف نیت آپ کی ہونا چاہیے. نیت اگر ہے تو پھر اللہ اس کو سن لیتا. پازیٹیو نیت. کتنی پازیٹیو؟ اگر آپ یہ سوچ کر سو جائیں کہ نماز شب پڑھیں گے اور نہ پڑھ سکیں تو نام اعمال میں نماز شب لکھی ہوگی. اسی لیے روزہ محشر جب نام اعمال مومن کے پیش کیے جائیں گے تو مومن کہیں گے یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں. اب تم نے نہیں کیے مگر تمہاری نیت تھی, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو لکھ دیا عمل کی صورت میں. تو بھرپور علوم قرآن رکھنے والے کی ایک ایسی عظیم بیٹی بھی ہے جو مفسر قرآن بھی ہے, جس نے کوفے میں تعلیم قرآن دی, کاف ہا یا عین صاد سمجھایا. معمولی شخصیت نہیں, یہ اپنے باپ کی زینت ہے. زینب جب اتری تھی آیت تطہیر کی تو زینب موجود تھی. آپ گھر جائیے گا اور جانے کے بعد چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر بیٹھیے گا. آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے پہلے آئے گا. آپ کی چادر میں اور بغیر اجازت کے داخل ہو جائے گا. یہ معرفت جناب زینب ہے. یہ چادر تطہیر رسول اللہ اس میں موجود. حسن بھی جا رہے ہیں, حسین بھی جا رہے ہیں, مگر نہ زینب گئی نہ ام کلثوم. حالانکہ یہ چھوٹے تھے,
سب سے پہلے جانا چاہیے، مگر یہ نہیں گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ چادر تطہیر میں کون آئے گا۔ جو چادر تطہیر میں آ جائے اس کے سر سے ردا چھن نہیں سکتی۔ اسی لیے جناب فاطمہ نے بس کہا تھا سر کے بال کھول دوں گی اور دیوار مسجد نبوی بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جناب زینب چادر تطہیر میں تو نہیں داخل ہوئی، مگر جناب فاطمہ نے اپنی چادر کا وارث زینب کو بنایا۔ تاریخ اسلام میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اپنی کسی بہن کو یا بیٹی کو یا بیوی کو نائب بنایا۔ تاریخ اسلام کا پہلا موقع ہے جب حسین اپنی بہن زینب کو نائب بنا رہے، نیابت بھی نیابت مطلقہ، اور اس کے بعد نائب بنی ہے جناب حکیمہ، اور اس کے لیے حوالہ دیا یہی جناب زینب۔ کربلا میں حسین شہید ہو چکے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے زینب، یہ ذمہ داری ہے کہ شہادت حسین کا پیغام جناب زینب پوری دنیا میں پہنچائے، اور سب سے پہلے تو وہاں پہنچائیں جہاں پر حسین کے دشمن رہتے، جہاں پر اہل بیت کے دشمن رہتے۔ اس پیغام کو زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے پہنچایا اور آیات قرآن کے ذریعے سے پہنچایا۔ کوفے کے میدان سے گزرتے، بازاروں سے گزرتے ہوئے یہ جو راستہ ہے، اہل حرم جس راستے سے گئے ہیں، یہ راستہ ڈائریکٹ دمشق کا راستہ نہیں ہے، یہ تو 600 کلومیٹر ہے، گھما کر لے جایا گیا، جہاں پر تکریت ہے، جہاں پر قدسرین ہے، جہاں پر موصل ہے، اور اس طرف حلب جو ہے وہ بالکل یورپ کا بارڈر ہے، اور وہاں سے پھر گھما کر لبنان سے گزارتے ہوئے پھر دمشق لے کر آئے، 1600 کلومیٹر، بے کجاوا اونٹ، ننھے سے بچے، اور کہیں کہیں پر اونٹوں کو دوڑایا جا رہا، جس سے ننھے سے بچے اونٹوں سے گرتے تھے اور اجل کو لبیک کہتے جا رہے۔ اس عالم میں جب جناب زینب چلی ہیں تو بہت سے واقعات ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جہاں جہاں محبان اہل بیت تھے اس راستے سے بچ کر یہ لوگ نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد اب پہنچے ہیں شام میں باب الساعات پر۔ اب ام کلثوم نے کہا شمر ہمیں اس راستے سے لے جا جس راستے پر تماشائیوں کا مجمع کم ہو، اس لیے کہ یہ تو شہزادیاں ہیں۔ جناب زینب کبھی بھی پردے سے باہر نہیں نکلی، کبھی حجاب کے بغیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ بچپن میں بھی جب زیارت کرنے کے لیے جاتی تھی رسول اللہ کی تو مولا کائنات چراغ کو دھیما کر دیتی تھی اور اہل بنی ہاشم گھیر کر لے جاتے تھے جناب زینب۔ اب زینب ہے بے مقدم چادر۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا نہیں جانا تو اسی راستے سے، کتنے گھنٹے انتظار کروایا اس کی تشریح تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اتنا طولانی سفر کرنے کے بعد اگر کسی کو انتظار کروایا جائے
تو پھر اس کا کیا عالم ہے، یہ بس جو اس عالم میں ہوگا وہی جان سکتا ہے۔ کھو کر آنے والا اور محمد کو کھویا ہے، علی اکبر کا زخم ہے، عباس کا زخم ہے، حسین کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سب واقعات کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایک کے بعد ایک گھوڑے سے گر کر اور اونٹ سے گر کر شہید ہونے کو دیکھا ہے، بازو بندھے ہوئے ہیں۔ اب جناب زینب نے کہا کہ آؤ بیبیوں میں دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ بس یہ دعا کرنے کے لیے بیبیوں کو سمیٹا ہے تو ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سر اقدس حسین پر پڑی، دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا کہ اے میرے ماجائے کون سی تازہ مصیبت آ گئی۔ بس اتنا تو میں کہوں گا کہ وہ حسین جو سب سے بڑا صابر ہے، اگر وہ بھی کسی پر رویا ہے تو وہ زینب ہے، وہ زینب ہے، اور زینب کی بے پردگی ہے۔ ایک مرتبہ جب کہا کہ اے بہن اسی عالم میں چلی جاؤ ورنہ میری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ اب ایک رسم میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں اور اسی عالم میں کھینچ کر جب لے جایا گیا تو میرا مولا زین العابدین کہتا ہے اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ ارے ہمیں اس طرح سے کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا جیسے زنج کے غلاموں کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ زینب کے بازو بندھے ہوئے ہیں، لے جا کر سامنے یزید کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ بیویاں اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے جھکی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی تو سکینہ اسی رسم میں سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔ سکینہ ایک ہاتھ سے رسی کو تھامے ہوئے تھی، ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پڑی، شمر سے کہا کہ یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے۔ کہا کہ یہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ زین العابدین نے اتنے میں کہا اے یزید اس عالم میں اگر میرے نانا ہمیں دیکھ لیں تو کیا جواب دے گا؟ یزید نے حکم دیا کہ رسن کھول دی جائے۔ اب پتہ نہیں مظلوم امام نے کس طرح سے رسن کھولی ہے۔ جب کھل چکی رسن تو یزید نے سکینہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سکینہ یہ بتاؤ کہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا کہ اے یزید تیرے لوگوں نے ہم سب کو ایک رسم میں باندھا ہے، میرے بہنوں اور پھوپھیوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں، جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو میں لٹک جاتی ہوں، لہٰذا ایک ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے ہوں۔ کہا کہ دوسرا ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا میرے بال چھوٹے ہیں، وہ اپنے بالوں سے چھپائے اپنا چہرہ چھپائے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد یزید نے ایک کام کیا کہ سکینہ سنائے کہ باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہا ہاں یزید کبھی باپ کے سوئی نہیں ہوں، بغیر باپ کے کھایا پیا نہیں ہے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یزید عرصہ ہوا باپ کو دیکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ تشت طلا کی طرف اشارہ کیا، سکینہ نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، بچی دوڑی کہ چاہے کہ باپ کو اٹھا باپ کے سر کو اٹھا لے۔ یزید نے روک دیا نہیں سکینہ وہیں کھڑی رہو اور اپنے باپ کو آواز دو، اگر حسین تم سے محبت کرتے ہوں گے تو تمہاری گودی میں چلے آئیں گے۔ یتیم بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا، اے بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری گودی میں چلے آئیے۔ سر مظلوم کربلا تشت طلا سے اٹھا، سکینہ کی گودی میں آیا، بچی نے منہ پر منہ رکھ دیا، کہا اے بابا آپ کے بعد تماچے کھا چکی، دیار بدیار کھلائی جا چکی، اجرکم اللہ۔ بس آخری مسائل ہے حضرات گرامی، ایک مرتبہ وہ دن بھی آ گیا جب رہائی کا دن ہے اور آج شب اربعین ہے۔ زین العابدین کو یزید نے بلایا اور کہا زین العابدین میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، جناب زینب سے پوچھا تو کہا کہ اگر رہائی کرنا ہے تو ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دے اور اس میں
سیاہ پردے آویزہ کرتے اور مدینہ کے عورتوں میں اعلان کرتے کہ زینب پرسہ لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اور جب زینب نے سب کو جمع کر لیا تو ایک ایک کو پرسہ دینے کے لیے لوگ آنے لگے. زینب نے اب زین العابدین سے کہا اے بیٹا جاؤ ہمارا ملا ہوا اسباب بھی لے آؤ. ایک کے بعد دیگرے اسباب آنا شروع ہوئے. حسن کا امامہ آیا, حسین کی ودا آئی, ایک ایک دکھاتی جا رہی تھی زینب اور بیویاں جو ہے گریہ کرتی جا رہی تھی. چادریں آئیں, زینب نے سب میں تقسیم کر دی. ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی. شام والی عورتوں نے پوچھا یہ بیوی کہاں ہے جس کی چھوٹی سی چادر ہے؟ تو زینب نے کہا ابھی زندان شام میں اس کی لحد بنا کر آئی ہوں. اجرکم اللہ. اس کے بعد زینب نے کہا اے بیٹا زین العابدین سب کی سروں کو منگا لو. جناب زین العابدین ایک ایک کا سر لائے. کبھی قاسم کا سر آیا, ام فروا نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا. علی اکبر کا سر آیا, زینب نے آغوش پہ لیا, ام لیلہ کے حوالے کر دیا. اس کے بعد میں دو سر آئے جس کو بڑھ کر کوئی لینے والا موجود نہیں تھا. اس کے بعد عباس کا سر آیا, زینب نے دل سے لگایا, ام لبابہ کو دے دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ حسین کا سر آیا, زینب نے سر پیٹا. اے میرے ماں جائے, اتنے دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہے. شام کی عورتوں نے جب دیکھا کہ دو سروں کو کسی نے نہیں لیا ہے تو ایک مرتبہ کہا یہ دو سر کس کے ہیں؟ کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ فضا نے کہا نہیں ایسے نہ کہو, ان کی ماں زینب موجود ہے. پہلے اپنی ماں, پہلے اپنے بھائی کے اوپر ماتم کر لے, پھر ان بچوں پر ماتم کرے گی. اجرکم اللہ. زینب بچوں پر نہ شام میں رو سکی نہ کربلا میں رو سکی, لیکن جب لوٹ کر مدینے واپس گئی اور حجرے اور محمد میں پہنچی اور دیکھا کہ دونوں طرف بستر